الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. محترم ناظرین کرام، قرآن پاک کی اس صورت میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے فصلی لربک وانحر، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. یہ حکم اگرچہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ امت کے لیے بھی ہوتا ہے، جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہونے کی کوئی دلیل موجود نہ ہو. تو یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قربانی کی کتنی اہمیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، آپ کے والد، آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ نے پوچھا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا، ہمیں اس پر کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائیں گے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ذرا ہم غور کریں کہ قربانی کے جانور کے بدن پر کتنے بال ہوتے ہیں. اگر ہم قربانی کرتے ہیں، اس فریضے کو انجام دیتے ہیں، تو اتنی نیکیاں ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ثواب 10 گنا بڑھا کر دیں گے. تو اس حساب سے اب اندازہ لگائیں کہ کتنی نیکیاں ہم حاصل کر سکتے ہیں اس عظیم فریضے کو انجام دے کر. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ذرا یاد کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے. اپنے بیٹے کو تیار کر رہے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ خواب کی شکل میں جو مجھے بتایا جا رہا ہے، یہ خواب در حقیقت وحی الہی ہے. نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے. اپنے بیٹے کو اس طرح تیار کر رہے تھے. ظاہر بات ہے کہ وہ بیٹا بھی نبی کا بیٹا تھا، ہونے والا نبی تھا. فوراً کہنے لگے کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو جان، اے میرے والد، جو حکم آپ کو ملا ہے اس کو کر گزریے، اس پر عمل کریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ایک نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے قربان کر دو. وہ بیٹا جو بڑھاپے کا سہارا ہے. 100 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملتا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو. بیٹا بھی وہ جو بڑھاپے کا سہارا ہے، نوجوان ہے، اس کی قربانی پیش کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. ذرا اندازہ لگائے کتنا سخت حکم ہے. یہ حکم اور بھی سخت ہو جاتا ہے اس لیے کہ یہ خواب کے ذریعے دیا جا رہا ہے. ہماری طرح اگر کوئی انسان ہو تو یہ سوچنے لگے کہ خواب کی بات ہے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی تعبیر ہو، اس کی کوئی تعویل کرے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اسے پورا کرنا میرے لیے ضروری ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں اس امر الہی کو، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور قربانی پیش کرنا چاہتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو دل کی کیفیت کو دیکھنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ معلوم کرے کہ میرے حکم کی اہمیت زیادہ ہے یا اپنی اولاد کی محبت زیادہ ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. اس امتحان میں آپ پورے کامیاب ہوئے. یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا
کہ امت محمدیہ کے لیے اس کو ضروری قرار دیا۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ جو چیز اللہ کے نام پر قربان کی جاتی ہے، جس چیز کی قربانی پیش کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد میں برکت عطا فرمائی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ محترم ناظرین کرام، ہم اس فریضے کو اللہ کا حکم سمجھ کر اخلاص کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قربانی کے جانور کا خون اور گوشت کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو دل کی کیفیت پہنچتی ہے کہ کس جذبے کے ساتھ قربانی کی گئی، کس جذبے کے ساتھ جو تو اس عمل کو پورا کیا گیا، کس جذبے کے ساتھ اللہ کے حکم کو پورا کیا گیا۔ تو ہم اس فریضے کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کرنے کی نیت سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس جذبے کے ساتھ اپنے بیٹی کی قربانی پیش کی تھی، اسی جذبے کے ساتھ ہم جانور کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اسی قربانی کو قبول کر کے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی اور خوش ہوں گے۔ یہ 3 دن جو عید ہے، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کوئی ہے تو وہ قربانی ہے۔ تو لہٰذا ہم ان 3 دنوں میں قربانی کے فریضے کو اچھی طرح ادا کریں۔ اسی طرح ہم تکبیر تشریق کا بھی اہتمام کریں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر ہم ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں۔ جو حضرات قربانی پیش کر رہے ہیں اپنی طرف سے، ان کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ 1 ذی الحجہ سے، ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے قربانی ہونے تک کے اپنے ناخن اور بال نہ تراشیں، بلکہ قربانی کے فریضے کو انجام دینے کے بعد اپنے ناخن اور بال تراشیں۔ یہ مستحب عمل ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فریضے کو ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔